بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈائنامک پالیٹکس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ مسلم پولیٹیکل فلاسفی کے سلسلے میں آج ہمارا نیا ٹاپک ہے الفارابیز کنسیپٹ آف اسٹیٹ۔ فارابی کا دور حیات اسلامی دنیا میں ایک بپا ہجان کا زمانہ تھا۔ اسلامی سلطنت اس وقت بے پناہ داخلی اور خارجی مسائل کا سامنا کر رہی تھی۔ حکمران جو تھے وہ بے بس تھے، لا تعلق تھے، اور عوام مفلس مفلوق الحال۔ سلطنت میں افراتفری، انتشار، عدم استحکام، ایک بے بسی غیر یقینی کی صورتحال تھی۔ بیرونی حملہ آوروں کا خطرہ تھا، اور اندرونی طور پر جو صورتحال تھی وہ بھی ناگفتہ بے تھی، جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکمرانوں کی طرف سے ایک جبر و استبداد کا سلسلہ تھا، ہوس، لالچ، بیرار روی، اور ایسے حالات میں ایک مضبوط اسلامی ریاست کا تصور جو ہے وہ مفقود تھا۔ بلا شبہ فارابی کے لیے یہ ایک پریشان کن صورتحال تھی۔ وہ اپنی علمی اور تحقیقی معاملات سے ایک ایسی ریاست کا تصور ذہن میں رکھے ہوئے تھا جو ایک مضبوط ہو، مستحکم ہو، اور ایک اسلامی فلاحی سلطنت جو ہے وہ ہو۔ اس کے سامنے یہ تصور موجود تھا، مختلف شکلوں میں موجود تھا، لیکن جو اس نے کنسیپٹ پیش کیا اس کے خیال کے مطابق ریاست افراد کا ایک ایسا اجتماع ہے جس میں افراد کے مختلف الخیال گروہ موجود ہوتے ہیں، اور یہ مختلف گروہ جو ہیں وہ مختلف نظریات کو جنم دیتے ہیں۔ فارابی جو ہے وہ جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں بھی یہ بات کی کہ وہ گریک فلاسفی سے، پلیٹو سے، ارسطوٹل سے ہمیں بہت متاثر نظر آتا ہے، اور اس کی اپنی تھاٹ پر، اس کی اپنی فلاسفی پر گریک فلاسفی کا ایک گہرا فٹ پرنٹ ہمیں جو ہے وہ ملتا ہے۔ وہ اس سے متاثر تھا، اور اس نے جو پلیٹو نے جو آئیڈیل سٹیٹ دی، اور چونکہ اس وقت گریک سٹیٹس جو تھیں وہ سٹی سٹیٹس پر مشتمل تھیں اور شہروں تک محدود تھیں، فارابی جو ہے وہ پلیٹو کی اس آئیڈیل سٹیٹ تھیوری سے بہت متاثر تھا۔ چنانچہ اس نے بھی پلیٹو کی اس آئیڈیل سٹیٹ تھیوری سے متاثر ہو کر ایک اپنے طور پر ایک تھیوری دی، اور اس میں اسلامی رنگ بھی شامل کیا۔ اس نے ایک نئی اسلامی فلاحی مملکت کا تصور پیش کیا، اور فارابی نے اپنی اس معیاری ریاست یا آئیڈیل سٹیٹ کا نام جو ہے وہ مدینہ الفاضلہ قرار دیا۔ اس کے جو حکمران تھا وہ ایز پیرلل ٹو پلیٹو، پلیٹو نے اپنی آئیڈیل سٹیٹ کا حکمران جو تھا وہ فلاسفر کنگ بنایا تھا، اور اس نے اپنی جو آئیڈیل سٹیٹ یعنی مدینہ الفاضلہ تھی اس کا نام کبھی اس کو فلسفی بادشاہ قرار دیا، کبھی اسلامی فرمانروا رکھا، اور کبھی امام کا نام دیا، لیکن جو بالعموم جس نام نے بہت زیادہ شہرت پائی وہ رئیس اول تھا۔ تو رئیس اول فلاسفر
کنگ کے مقابلے میں ریس اول، یعنی پلیٹو کی آئیڈیل اسٹیٹ کے مقابلے میں فرابی نے جو ہے وہ مدینۃ الفاضلہ کے نام سے اسٹیٹ کا کنسیپٹ پیش کیا، اور اس آئیڈیل اسٹیٹ کا حکمران یعنی فلاسفر کنگ، اور اس کے جواب میں فرابی نے رئیس اول کے نام سے اپنا جو تھا حکمران اس کو آگے بڑھایا۔ تو فرابی نے مدینۃ الفاضلہ کا جو اندرونی نظام تھا اس کا خاکہ جو ہے وہ بڑے مؤثر انداز میں پیش کیا۔ فرابی کے خیال میں ہر انسان کے کام کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، اس میں فرق پایا جاتا ہے، اور ریاست میں جو بسنے والے تمام افراد یعنی ورکرز ہیں ان کو ان کے جو کام کی کرنے کی صلاحیت ہے اس کے مطابق ان کو ذمہ داری سونپی جانی چاہیے۔ اگر تمام افراد کو، جو کام کرنے والے تمام افراد ہیں، اگر ان کو ان کی صلاحیت کے مطابق ذمہ داری دی جائے گی تو پھر اس کسی بھی انسٹیٹیوشن میں یا اس اسٹیٹ میں، آپ یہ کہہ لیجئے اس اسٹیٹ میں کام کرنے والے افراد کی جو کام کی رفتار ہے اس میں خاطر خواہ اضافہ ہو جائے گی، وہ تیز تر ہو جائے گی۔ رئیس اول کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ریاست میں بسنے والے تمام افراد کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے۔ فرابی کا خیال یہ ہے کہ ریاست میں اگر تمام عہدے اور اسامیاں مستحق، اہل اور قابل لوگوں کو دیے جائیں، جس کو ہم عام عرف عام زبان میں ہم یہ کہتے ہیں کہ رائٹ پیپل فار رائٹ جاب کا کنسیپٹ جو ہے اس کے مطابق اگر کیا جائے تو نہ صرف حکومت مستحکم ہوگی، منظم ہوگی، بلکہ وہ ایک بہترین انداز سے ترقی، خوشحالی اور بہتری کی طرف گامزن ہوگی۔ وگرنہ اگر یہ رائٹ پیپل رائٹ جاب والا کنسیپٹ جو ہے اس کو اڑا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اور عہدوں کی، اسامیوں کی بندر بانٹ کی جائے، اپنی مرضی اور منشا کے مطابق لوگوں کو نوازا جائے، اقربا پروری کی جائے، حقدار کو اس کا حق نہ دیا جائے، تو لا محالہ اس کا نتیجہ خرابی کی صورت ہی نکلے گا، معاشرے میں افراتفری اور انتشار کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ فرابی نے حکومت کے نظام کو ہربرٹ سپینسر کی جو طرز ہے اس پر پیش کیا، یعنی ہربرٹ سپینسر تو بہت بعد میں آیا، لیکن فرابی اس سے پہلے یہ دے چکا تھا کہ وہ اس کو ایک انسانی جسم سے، ہیومن باڈی سے تعبیر کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ جس طرح انسانی جسم میں ہارٹ، قلب جو ہے وہ حکمرانی کرتا ہے، اس طرح سے رئیس اول کو قلب قرار دیا اور باقی عہدیداروں کو جسم کا باقی حصہ جو ہے وہ قرار دیا، اس کو انسانی جسم سے تشبیہ دی۔ فرابی آئیڈیل اسٹیٹ میں 5 طبقات کی بات کرتا ہے۔ اس کے خیال میں پہلے نمبر پر صاحب الرائے لوگ جو ہیں وہ، جن میں فلسفی، دانشور، پڑھے لکھے، عالم فاضل لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں۔ دوسرا اہل زبان ہے، جن میں ادیب، شاعر، خطیب، نغمہ گو وغیرہ شامل ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر وہ بات کرتا ہے اہل علم کی، جس میں ماہرین طبیعیات یعنی فزکس کے، کیمسٹری کے، فلکیات کے، شماریات کے، یہ جو لوگ ہیں ماہرین جن کو ان شعبوں میں عبور حاصل ہے۔ اس کے علاوہ وہ اہل ہمت کی بھی بات کرتا ہے، جس میں سپاہی ہیں، محافظ ہیں اور جنگجو لوگ شامل ہیں، جو ملک کے اندر امن و امان قائم کرتے ہیں اور باہر اپنی جو سرحدیں ہیں، جغرافیائی سرحدیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ 5ویں نمبر پر وہ اہل خدمت کی بات کرتا ہے، جس میں کاشتکار ہیں، تاجر ہیں، کاریگر ہیں،
اور مزدور لوگ شامل ہیں۔ تو یہ 5 طبقات ہیں جو مل کر کسی بھی ریاست کی تعمیر و ترقی میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فارابی جو ہے وہ ریاست کی مختلف اقسام بھی بیان کرتا ہے۔ اس میں پہلے نمبر پر وہ بات کرتا ہے مدینۃ الضروریہ، ایسی ریاست جس کے اندر جو ہے وہ ضرورت کی تمام چیزیں جو ہیں وہ میسر ہوں، بآسانی دستیاب ہوں اور ہر کسی کی پہنچ میں ہوں، اور لوگوں کو اپنی اشیاء ضروریات کے لیے کسی قسم کی کوئی خرابی نہ ہو۔ یہ کھانے پینے کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں اور دیگر ضروریات زندگی بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اسٹیٹ کی بات کرتا ہے، وہ اس کو وہ مدینۃ البدالہ کہتا ہے، اور اس میں وہ اس بات کی طرف آتا ہے کہ یہ ایسی ریاست ہے جس کا مقصد صرف اور صرف دولت جمع کرنا ہوتا ہے، مال سمیٹنا، اور ہر جائز و نجائز طریقے سے دولت جو ہے وہ سمیٹی جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو ریاست کے دیگر شعبے ہیں ان پر توجہ جو ہے ہٹ جاتی ہے۔ زیادہ جو کنسرن ہے یا زیادہ جو توجہ ہے وہ دولت اکٹھا کرنے پر کی جاتی ہے، اور صرف مادیت پسندی پر زور دیا جاتا ہے، مذہب سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ مدینۃ التغلب کی بات کرتا ہے، اور یہ جیسا کہ اپنے نام سے ظاہر ہے کہ اس میں مغلوب کیا جاتا ہے، یعنی طاقتور کمزور کو مغلوب کرتا ہے۔ طاقتور میں ایک فطری جذبہ ہوتا ہے کہ وہ کمزور کو مغلوب کرے، اس پر غالب آئے۔ طاقتور کمزور کو مغلوب کر کے اپنی ریاست جو ہے وہ قائم کرتا ہے، اور اس سلسلے میں فارابی یہ کہتا ہے کہ مفتو کی یہ ذمہ داری ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اب فاتح کی اطاعت کرے، اس پر واجب ہے کہ وہ اس کی اطاعت کرے۔ فارابی یہ کہتا ہے کہ اس کے بھی کچھ اصول ہونے چاہیے۔ طاقتور کو اچانک حملہ نہیں کرنا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے، اور اس کو مقابلے پر آ کر خون بہانا چاہیے، بہادری اور دلیری سے یہ کام ہونا چاہیے، بغیر وارننگ کے اس کو حملہ نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی اس کو مال و اسباب لوٹنا چاہیے، یعنی بغیر وارن کیے۔ یعنی وہ یہ کہتا ہے، فارابی یہ کہتا ہے کہ طاقتور کو بھی اصول کا پابند ہونا چاہیے، اس کو اس معاملے میں بہادر اور دلیر ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک تو کمزور پر حملہ کر رہا ہے اور اوپر سے بے خبری پہ حملہ کر رہا ہے، تو اس طرح سے یہ اس بات کی وہ کہتا ہے کہ بغیر وارننگ کے اسے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ فارابی مدینۃ الجماعتہ کی بات کرتا ہے، اور اس میں یہ کہتا ہے کہ یہ ایسی ریاست ہے جس میں جمہوری نظام رائج ہے، عوام کو مکمل حقوق آزادی حاصل ہے، جمہوری نظام ہے، اور انہیں اپنی مرضی سے اپنا حکمران چننے کی آزادی ہوتی ہے۔ حکمران قانون سازی کے سلسلے میں عوام کی مرضی اور منشا کے پابند ہوتے ہیں۔ ملک میں کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جاتا جو عوام کی مرضی اور منشا کے خلاف ہو، یعنی اور حکمران بھی اس کا عزت و وقار تبھی قائم رہتا ہے جب وہ عوام کی مرضی اور منشا کے مطابق چلتا ہے۔ اور اس سلسلے میں وہ ایک اور اسٹیٹ کی بات کرتا ہے اقسام کے سلسلے میں کہ مدینۃ اس ریاست میں لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، غمی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا دکھ اور درد بانٹتے ہیں، اور ایک دوسرے کی بخوشی مدد کرتے ہیں، خوشیاں بانٹتے ہیں، تفریح اور مزاح کے مواقع جو ہیں وہ عام کیے جاتے ہیں، زندگی خوشحال ہوتی ہے، آسودہ ہوتی ہے، لوگ ایک بہتر زندگی گزارتے ہیں۔
اور پھر وہ فرابی بات کرتا ہے مدینۃ الجاہلیہ کی. فرابی یہ اس کو ایک غیر معیاری ریاست کے طور پر پیش کرتا ہے، اور یہ کنسیپٹ جو ہے یہ مدینۃ الفاضلہ کے بالکل اپوزٹ ہے، الٹ ہے. اس میں غیر معیاری جو اسٹیٹ ہے وہ قائم ہونے کے 5 اسباب ہوتے ہیں. یہ طاقت کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے، یعنی طاقتور کمزور پر حملہ کرتا ہے، اس کو مفتو بناتا ہے، اور پھر اس کی زمینوں پر قابض ہو جاتا ہے، ان کو اپنا غلام بنا لیتا ہے، ان کو مغلوب کر لیتا ہے، اور اس طرح سے وہ اپنی حکومت کی بنیاد رکھتا ہے. تو اس کو یہ یعنی طاقت کی نظریہ جبر و تشدد جس کو کہا جاتا ہے، اس کی بنیاد پر جو حکومت قائم ہوتی ہے. اور دوسرے نمبر پر جو پدرسری یعنی خاندانی نظام سے، یعنی ریاست جو ہے وہ خاندان کی ایک بڑھتی ہوئی شکل ہے. یہ اسٹیٹ جو ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں نسبتاً کمپیریٹیولی زیادہ مستحکم ہوتی ہے، منظم ہوتی ہے، اور اس میں ایک خاندانی عصبیت کا بھی معاملہ ہوتا ہے. تو فرابی اس سلسلے میں ارسطو کے نظریہ پدرسری کو آسن طریقے سے پیش کرتا ہے کہ یہ ایک خاندان کی بڑی ہوئی شکل ہے. خاندان سے برادری، قبیلہ، اور پھر اس نے کمزور قبائل کو مفتو کیا، مغلوب کر کے ان کو اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا، اور اس طرح سے اپنی سلطنت کو بہت زیادہ وسیع کر لیا. تو یہ بھی ایک مدینۃ الجہلہ کی ایک شکل ہے جس کو وہ ایک فرابی جو ہے وہ ایک سبب، ایک ریزن قرار دیتا ہے. اس کے علاوہ فرابی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حکمران افراد کی ایک منظم کوشش سے ایک منظم ریاست کا قیام وجود میں آتا ہے. اور اس سلسلے میں لوگ جو ہیں وہ مختلف جو ضروریات ہیں ان کی اپنی اپنی جو ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، یا تحفظ ہوتا ہے، یا ضروریات ہوتی ہیں، ان کے تحت وہ ان کو ایک جگہ مل بیٹھنے کا اور ایک اسٹیٹ کو، ریاست کو منظم کرنے کا موقع جو ہے وہ ملتا ہے. اس کے علاوہ ایک زبان بولنے والے لوگ یا مشترکہ رسم و رواج رکھنے والے لوگ بھی متحد ہوتے ہیں، اور وہ متحد ہو کر ایک مملکت کی بنیاد رکھتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خطہ زمین جو ہے جس کو جغرافیائی اتصال کہہ سکتے ہیں، اس کی بنا پر بھی لوگ متحد ہوتے ہیں، اور ایک نظم قائم کر کے اپنی ایک مملکت قائم کر لیتے ہیں. تو یہ وہ 5 اسباب ہیں جو مدینۃ الجاہلیہ قائم کرتے ہیں، اور اس میں ان میں کوئی ایک فیکٹر بھی پرویل کر سکتا ہے، اور یہ سارے مل کر بھی ایک بنا سکتے ہیں. تو اس طرح سے یہ ایک غیر معیاری جو ہے وہ اس کو فرابی اسٹیٹ قرار دیتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب وہ اپنی اصل چیز کی طرف آتا ہے، یعنی مدینۃ الفاضلہ کی طرف، تو وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی حکومت خواہ وہ مدینۃ الجاہلیہ کی طرز پر ہی بنی ہو، وہ مستحکم ہو، منظم ہو، اور اس کا حکمران جو 12 صفات کا حامل ہو. اگر 12 صفات کسی ایک شخص میں مجتمع نہ ہو سکتی ہوں، تو ان میں سے کم از کم 7 صفات کا حامل شخص جو ہے وہ اس جو مدینۃ الجاہلیہ ہے اس کو اپنی خوبیوں، اپنی صفات، اور اپنی ڈیشنگ پرسنالٹی، اور اپنی کیرسمیٹک لیڈرشپ سے وہ مدینۃ
فاضلہ میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فارابی مدینۃ الفاضلہ کی بھی کئی صفات بیان کرتے ہیں۔ اس میں فارابی کے خیال میں جو حکمران ہیں وہ اہل ہوں، قابل ہوں، موضوع ہوں، ملک میں عدل و انصاف کا بول بالا ہو، قانون کی حکمرانی قائم ہو، معاشرے میں مساوات ہو، آزادی ہو اور لوگوں کو حقوق میسر ہوں، عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے ہوں اور لوگوں کے لیے خوشحالی ہو، آسودگی ہو، داخلی امن و امان ہو، استحکام ہو، زندگی خوشحال ہو، آسودہ ہو، تنگ نظری، لالچ، کینہ، دھوکہ، فریب نہ ہو، تو معاشرتی اور معاشی بہبود کے منصوبے جو ہیں وہ قائم کیے جائیں اور ان ایک مستحکم نظریات کے تحت ان کو قائم کیا جائے۔ تو ایسی صورت میں وہ جو 12 صفات کا حامل رئیس اول ہے، اور اس پہ بھی وہ بات کی گئی کہ اگر 12 صفات نہ ہو تو کم از کم 7 ہو۔ اچھا، اگر 7 بھی نہیں ہے تو پھر وہ جو 12 صفات ہیں وہ 1 سے 2 لوگوں میں، 2 یا 2 سے زائد ہو، تو حتیٰ کہ 5 لوگوں میں ہو اور ان 5 لوگوں میں ایک حکیم ہو یا ایک فلسفی ہو، تو ایسی صورت میں وہ جو رئیس اول ہے وہ اس مدینۃ الجاہلیہ کو مدینۃ الفاضلہ میں کنورٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کیا کرے، کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ سب سے پہلا کام تو یہ کرے کہ داخلی نظام کو موضوع بنائے، اور اس کو موضوع بنانے کے لیے جو عہدے ہیں، جو اسامیاں ہیں، وہ اہل، قابل اور حقدار لوگوں کو دے، اہل افراد کے ہاتھوں میں دیے جائیں، تو یہ ریاست مدینۃ الفاضلہ کا درجہ حاصل کر سکتی ہے۔ حکمران اور مملکت آسن طریقے سے اپنے معاملات سر انجام دیں، عوامی رئیس اول جو ہے وہ عوامی ہمدردی کے جذبے سے سرشار ہو، ریاست میں، معاشرے میں عدل و انصاف ہو، امن و امان ہو، مساوات ہو، آزادی ہو، حقوق ہو، تو ریاست مستحکم بھی ہوگی، منظم بھی ہوگی اور خوشحال بھی۔ تو یہ اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو وہ پلیٹو کی آئیڈیل سٹیٹ کی طرح ہو سکتی ہے۔ اگر یہی صورتحال ہو اور اگر یہی مطمئن نظر ہو تو یہی مدینۃ الفاضلہ ہو سکتی ہے، اور یہی کامیاب، منظم اور مستحکم حکومت ہو سکتی ہے۔ یہ ہے آج کا لیکچر۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔